السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 13۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسی لاؤنج کے صوفے پر سرخ چہرہ لیے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کافی کی بھینی بھینی مہک کے ساتھ مفنز کی مہک بھی سارے لاؤنج میں پھیلی تھی۔ وہ 2 سفید کافی کے مگ ہاتھوں میں پکڑے لاؤنج میں ہی چلا آیا تھا۔ ارے ریلیکس ہو کر بیٹھیے مس عباسی، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے۔ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے اس نے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ کافی ہنسمکھ انسان تھا۔ مفنز کی خوشبو نے اس کی بھوک بڑھائی تھی۔ صفی کے ساتھ اس نے ناشتے میں صرف کافی کا مگ ہی پیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ گردن ایک طرف کی تھی۔ بالکل، ہاتھ بڑھاتے اس نے کریمی مفنز کو اٹھایا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص سے اب اسے شرم ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بدر نے آئی برو چکائی تھی۔ آپ بہت اچھے مہمان نواز ہیں، مفنز کھاتے ہوئے وہ چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ بیزاری کلفت ہر چیز ختم ہو گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ بدر نے تھوڑی کھجائی تھی۔ بجائے فرمایا محترمہ نے، میں بن بلائے مہمانوں کو بھی بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا۔ مفنز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، شاید وہ اسی کے لیے لے کر آیا تھا۔ چند لمحے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ گردن جھکائے مفنز کھاتے ہوئے کافی کے سپ لے رہی تھی، لیکن اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش برابر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ذرا تو ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تھا، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے کافی کے سپ لیتے ہوئے فرصت سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا رخ تھوڑی سے نیچے تھا۔ مصباح کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے، جو سامنے بیٹھے شخص نے محسوس کر لیے تھے۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلتے مفنز کو دیکھا تھا، جو تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ آپ کا نیکلس بہت خوبصورت ہے مس عباسی۔ اس نے وہیں بیٹھے ہاتھ بڑھا کر مصباح کے سامنے پڑے مفنز سے خالی ریپرز کو فریم میں رکھا تھا، جبکہ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی نیکلس نہیں پہنا ہوا تھا، نہ ہی اسے جیولری کوئی خاص پسند تھی۔ منہ میں رکھے مفن کے ٹکڑے کو چباتے ہوئے اس نے چہرہ نیچے کرتے اپنی گردن کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ یہ نیکلس اس کی گردن میں کب آیا؟ کیک کا ٹکڑا اس کے گلے میں اٹکا تھا۔ وہ قطرے کی شکل کا سرخ روبی سٹون تھا، جو سیاہ باریک چین کی مدد سے اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی سفید گردن پر وہ سرخ روبی اور سیاہ چین پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ بدر برتن اٹھاتے کچن میں جا چکا تھا، جبکہ وہ حیران و پریشان وہیں بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی کالر شرٹ کے ساتھ وہ جینز بھی موجود تھا۔ پیروں میں جوگرز تھے۔ ایک خوف کا حصہ تھا جو مصباح عباسی کو اپنے گرد بنتا ہوا محسوس ہوا تھا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی یہ لاکٹ کس کا تھا اور اس کے گلے میں کیسے آیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بدر کو دیکھا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ بہت تیزی سے اٹھی تھی، آنسوؤں گولا گلے میں اٹکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یکدم ہی اتنا خوف محسوس کر رہی تھی۔ کیا آپ کو میرا نیکلس کی تعریف کرنا اتنا برا لگا؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کر کے باہر جاتی، اس کی پشت پر بدر کی آواز گونجی تھی۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ یہ نیکلس میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ یہ میرے گلے میں کیسے آیا، وہ مڑتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ سیاہ آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ اس نے ابھی تک اس نیکلس کو چھوا نہیں تھا۔ وہ شہر میں ہوتے واقعات سے لا علم نہیں تھی۔ وہ نیکلس اسے شکنجے کی مانند لگ رہا تھا، ایسا شکنجہ جو دھیرے دھیرے کسا جا رہا تھا اور اس کی سانس گھٹ رہی تھی۔ وہ ہونٹ کھولے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظر سامنے کھڑے بدر پر پڑی، جو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے مس عباسی؟ کیا پتہ آپ کے دوست نے آپ کے گلے میں ڈال دیا ہو؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ شاید۔ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ خیر، اب تو ہم پڑوسی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے تو بلا جھجک مجھ سے آ کر کہہ سکتی ہیں۔ اسے اپنا ہی سمجھے، جب چاہیں آ جائیں، لیکن فی الحال مجھے جانا ہے۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس کے مصروف سے انداز میں دروازہ کھولا تھا، گویا اسے نکلنے کا اشارہ کیا ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی، اسے تیکھے نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ سورج کی چمکتی روشنی میں اس کا سایہ سا اس ڈیڈ باڈی پر پڑا تھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ 22 یا 23 سالہ خوبصورت لڑکی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی نسیں کٹی تھیں، کٹ بازو سے اوپر تک آ رہے تھے، جیسے کسی جنونی انسان نے اسے در پہ در وار کیے ہوں، لیکن اس کی موت گلا دبانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نیلی کینچو جیسی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی تھی۔ یہ جنگل کی باہری سائڈ پر بنا ووڈن ہاؤس تھا۔ دور تک جاتی لمبی سڑک اس وقت خالی پڑی تھی۔ تفتیش کے لیے آئی پولیس کی نفری کے علاوہ وہاں چند مقامی لوگ کھڑے تھے۔ لڑکی کے سفید رنگ کی شرٹ پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ سنہری مائل بال نم مٹی پر بکھرے ہوئے تھے۔
ریپ کے کوئی شواہد نہیں ملے، قاتل یقینے سے مارنے میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے حیدر نے بھی گہری سانس بھری تھی۔ بغیر اسے دیکھے بدر نے اس کی پوری بات سنی تھی، لیکن نظریں اس لڑکی کی پھیلی ہتھیلی کے بیچوں بیچ رکھے سرخ سٹون پر تھیں۔ اس کی نظروں میں مصباح عباسی گلے پہنا نیکلس گھوما تھا۔ سٹون میں کچھ کندہ تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے بغیر ہاتھ لگائے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیلی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بغور اس نیکلس کو دیکھ رہی تھی جو 12 کھینچنے پر بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ گردن پر چین رگڑنے سے ماس ابھر گیا تھا۔ نہ جانے کیسی چین تھی۔ گیلے بال پشت پر پھیلے، وہ شاید ابھی ابھی بات لے کر نکلی تھی۔ ناک سرخ تھی اور آنکھیں نم، چہرے پر تکلیف دہ تاثرات تھے۔ اس نے چہرہ شیشے قریب کرتے اس چین کو دیکھا تھا۔ اس میں کچھ کندہ تھا جو واضح نہیں تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے اسٹون کو پکڑتے پچھلی جانب موڑا تھا۔ اس کا ہک سامنے کی طرف آیا تھا۔ چین اتنی چھوٹی تھی کہ گردن کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ عجیب پیچیدہ سا لاک تھا۔ وہ پورے انہماک سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب ڈریسنگ پر رکھا اس کا موبائل بجا تھا۔ چین ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ اس نے خوف سے موبائل کو دیکھا تھا۔ اچانک آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے نظر انداز کرتے دوبارہ چین کو پکڑا تھا، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ عاجز آئی تھی۔ وہ اب سٹون کو اٹھائے روشنی کی طرف کیے اس میں لکھے الفاظ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماتھے پر بل تھے۔ یہ اس کلر کی پہچان ہے۔ وہ بتا کر جاتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ اس کی پشت پر کھڑے شجاع نے آگاہ کیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ اس مرڈر مسٹری کو سولو کرنے کے لیے اسے ہائر کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ چونکتا نہیں تھا، نہ ہی اس کے اندازے کبھی غلط ثابت ہوئے تھے۔ کوئی ایک ہنٹ نہیں ڈھونڈ پایا آج تک جو ہمیں اس کی پہچان بتا دے۔ قریب آ کر کھڑے ہوتے حیدر نے مایوسی سے کہا تھا، کمال ہے، حالانکہ وہ اپنی پہچان پھینک کر جاتا ہے۔ وہ پیچیدہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جو اب اس کی نظروں نے سلجھا دیے تھے۔ ہیلو، اس نے جھنجھلا کر کال اٹینڈ کرتے کہا تھا۔ کیسی ہیں مصباح عباسی؟ دوسری جانب سے اسے بشاش سی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ وہ الجھن زدہ سی بولی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ 32 سالہ مرد مسکرایا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاور چیئر کا رخ مرر وال کی طرف تھا جہاں سے آتی روشنی میں اس کا عکس سیاہ سیاہی کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ یس، اس کی بھاری آواز مسکاتی ہوئی تھی۔ سوری، وہ اسی انداز میں بولی تھی۔ مقابل نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ منتظر تھی اس کے تعارف کے۔ یہ سرخ سٹون بھلا کیا ہو سکتا ہے سوائے لوگوں کے؟ شجاع نے کندھے اچکائے تھے۔ نفسیاتی بیمار قتل کو آرٹ کی طرح کرتے ہیں۔ وہ کریڈٹ کسی دوسرے کو نہیں لینے دیتے، اکثر کوئی لوگو یا سگنیچر چھوڑ جاتے ہیں۔ شجاع نے مزید وضاحت کی تھی۔ اور وہ ٹھیک تھا۔ بدر سٹون کو مٹھی میں دباتا ان کی طرف مڑا تھا۔ ریڈ روبی یا سرخ سٹون نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے۔ شجاع نے مزید وضاحت کی تھی۔ اور وہ ٹھیک تھا۔ بدر سٹون کو مٹھی میں دباتا ان کی طرف مڑا تھا۔ ریڈ روبی یا سرخ سٹون نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے۔ بدر کہنے پر شجاع اور حیدر کے دماغ میں بیک وقت گوندا سا لگا تھا۔ روبی سٹون کو کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ بدر کی آواز مدھم تھی۔ یاقوت، اس کی بھاری آواز میں تکبر کی جھلک تھی۔ یاقوت الہی، آپ کا شوہر جس سے 2 ہفتے پہلے آپ نے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک بڑی تھی۔ مصباح کا وجود سن ہوا تھا۔ اس بات کو تو وہ فراموش کیے بیٹھی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا گود میں آ گرا تھا۔ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ہی اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ہی یوں بیٹھی رہی تھی۔ اچانک دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی وہ بری طرح رو دی تھی۔ ایک کمرے کے اس فلیٹ میں وہ بالکل تنہا تھی۔ یعنی اس قاتل کا نام یاقوت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا نام پھینک کر جاتا تھا۔ شجاع حیران تھا۔ اسے کامران کے اس دوست کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا جو بدر نے کہا تھا۔ وہ اپنی پہچان پھینک کر جاتا تھا۔ وہ ہنٹ دیتا تھا، لیکن شجاع اور حیدر اسے کسی اور معنوں میں لیتے تھے۔ وہ دونوں دھنک کھڑے بدر کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس کی سوچ کے دھاگے مصباح کی طرف تھے۔ بالکل یہی سٹون اس کی گردن میں تھا۔ اور وہ جانتی تک نہیں تھی وہ نیکلس اس کی گردن میں کیسے آیا تھا۔ کیا اس کا اگلا شکار وہ لڑکی تھی؟ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں۔ شکریہ۔